اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے۔ بے حد درود و سلام نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام دنیا پہ رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت پیدا فرمایا اور ایک بڑے خوبصورت نظم و ضبط کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے۔ نظم و ضبط انسانی زندگی کا وہ بنیادی ستون ہے کہ جو کامیابی، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ سادہ الفاظ میں نظم و ضبط کو اگر میں بیان کروں تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اصولوں کی پابندی، وقت کی قدر اور کام کو بہترین طریقے سے کرنے کا نام نظم و ضبط ہے، جو فرد اور معاشرے کو انتشار سے بچا کر ایک باوقار رسی میں پرو دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نظم و ضبط، حسن کاری، خوبصورتی یہ کسی بھی کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے، لیکن کوئی کام بھی ڈھنگ اور سلیقے سے نہ کیا جائے تو کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا حسن ضائع ہو جاتا ہے، اس میں سلیقہ نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا وہی رب ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بنایا، کل فی فلک یسبحون، اور یہ سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یہ سارے اپنے مدار میں اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں، کوئی کسی کے وقت میں نہیں آتا، کوئی کسی کی جگہ نہیں لیتا اور کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے مدار سے 1 سینٹی میٹر ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہو جائیں یہ سیارے تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ سارے اپنے مدار میں تیرتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم اپنے مدار میں کام نہیں کرتے۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں، ہم اسے پورا نہیں کرتے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کے معاملات پر بڑی نظر رکھتے ہیں۔ دوسروں کے مدار میں جا کر کام کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں پوری دنیا پہ تبصرہ کروں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرنا چاہ رہا لیکن دوسروں کے کام میں مداخلت کرنا اسے پسند ہے۔ تو یاد رکھیے، جب ہم دوسروں کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، نظم و ضبط ٹوٹ جاتا ہے، ہم اس نظم کو قائم نہیں رکھ پاتے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، تو وجہ کیا بنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ کہوں۔ اب ہوا کیا کہ بظاہر انہیں ایسے لگا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، حالانکہ جنگ ختم نہ ہوئی تھی۔ کافر جو ہیں وہ شکست خوردہ ہو کے پیچھے ہٹ گئے تھے، تو مال غنیمت اکٹھا ہونے لگا،
وہ صحابہ بڑے خلوص والے تھے، وہ ایمان کی اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ان کے اخلاص میں کمی نہیں تھی۔ قرآن ان کی شان خود بیان کرتا ہے، لیکن انہوں نے ایک اجتہادی رائے قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم نے یہ درہ چھوڑنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک اپنی اجتہادی رائے قائم کی، تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ کافروں نے جب دیکھا کہ نظم و ضبط ٹوٹ رہا ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا، انہوں نے تھوڑی سی جگہ دیکھی تو خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، ان کی قیادت میں دوبارہ حملہ ہوا، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ کرام، جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ ساری آزمائش کیوں ہوئی؟ کہ اس وجہ سے کہ وہ جو نظم و ضبط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ آج ہماری پوری قوم کا، بلکہ ملت اسلامیہ کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم ذرا ہٹ کے نظر آنا چاہتے ہیں، ہم نظم و ضبط کے پابند نہیں رہے، ہم اپنی الگ سے شناخت لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ جہاں کہا جائے کہ تم نے ذرا اس نظم کی پابندی کرنی ہے، ذرا اس لائن میں آ کے وقت گزارنا ہے، وہ کہتے نہیں جی یہ تو میرے پروٹوکول کے خلاف ہے، یہ تو میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ میری شان و شوکت کے خلاف ہے۔ لیکن انہی بندوں کو اگر دوسری کنٹری میں جا کے دیکھا جائے تو لائن میں سب سے پیچھے نظر آئیں گے۔ وہاں ان کی شان و شوکت، وہاں ان کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے۔ بھائی اپنے ملک کی مثال لے لیں کہ یہاں پر ہم جہاں جیسے مرضی گاڑیاں چلاتے پھرے، جیسے ہی جناب بابو صاحب انٹرچینج سے آپ چڑھیں گے موٹر وے پر تو پھر آپ پورے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پتہ ہے کہ ذرا سی بھی خلاف ورزی کی تو 25,000 تو کم از کم جرمانہ طے کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح دوستو اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں ہمیں تھوڑی سی ڈھیل ملتی ہے ہم نظم و ضبط کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ خود بڑا منظم ہے، یعنی کسی پولیس والے نے آپ کو روکا، آپ سے کہا کہ جناب اس نظم کی پابندی کریں، تو آپ کہتے ہیں میں تو چودھری صاحب ہوں، میرا تو یہ فلاں سے فون، کبھی فلاں کی سفارش۔ لیکن یہی لوگ کینٹ کے ایریے میں جائیں اور ادھر وہاں روکے جائیں تو پھر بڑے ادب سے کارڈ نکال کے دکھاتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے اندر نظم پیدا نہیں کریں گے، ہم دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دین لے کر آئے ہیں ہمارے پاس، وہ بڑا منظم دین ہے۔ دین سارے کا سارا نظم و ضبط کی بات کرتا ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ جناب رات 2 بجے تک آپ جاگ رہے ہیں تو میں فجر پڑھ کے سو جاتا ہوں، آپ نے وضو کیا 2 بجے فجر پڑھیں گے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ تو بیدار رہنے والا ہے، وہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ حی القیوم ہے، اس کا دروازہ کرم ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ لیکن وہی رب فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا ہم نے مقررہ وقت پر مومنوں پر نماز کو فرض کیا ہے، اس لیے نہ 5 منٹ پہلے نہ 5 منٹ بعد جو نظم اللہ رب العزت نے قائم کر دیا ہے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے، اس سے ہٹ کر ہم رب کی بندگی کرنا چاہیں تو اللہ اسے بھی قبول نہیں فرماتا۔ 11 بجے آپ کا دل کرے کہ جناب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو ایسا
نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نماز وہ جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شرائط بتائی ہیں، کچھ فرائض، کچھ واجبات، کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے ملنے کے لیے آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، فرمایا جا واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ، گویا تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، پھر بھیجا، 3 مرتبہ بھیجا، پھر اسے بتایا گیا کہ اس نظم کے تحت تم نماز پڑھو گے، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھو گے تو پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسے بدترین چور کہا۔ فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے بدترین چور کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی آداب کا خیال نہیں رکھتا، یعنی اس نے رکوع کیا، ابھی رکوع کے لیے جھکا ہی نہیں تو کھڑا ہو گیا، سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو سجدے میں چلا گیا، سجدے سے ابھی اس نے ایک تسبیح بھی مکمل نہیں کی، دوسرے سجدے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو فرمایا یہ جو ارکان کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا یہ بدترین چور ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جس نظم کے تحت اگر ہم عبادت نظم و ضبط کے تحت نہ کریں تو اللہ اس بندگی کو قبول نہیں فرماتا، تو اللہ ہماری اس زندگی کو کیسے قبول فرمائے گا جو بے ترتیب ہو، بے ڈھنگی ہو۔ صحابہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں توکل کیسے کروں؟ کیا جانور کو کھلا چھوڑ دوں تو اللہ پر توکل کروں؟ فرمایا نہیں، پہلے تو باندھ جانور کو، پھر کہہ کہ اللہ پر میں توکل کرتا ہوں کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہاں لوگوں نے اپنا عجیب سا مزاج بنائے، بیمار ہو گئے ہیں تو دوائی بھی دل کیا تو کھانی ہے، پرہیز ڈاکٹر جو بتائے گا اس طرح نہیں کرنا، اور یہ کہہ دینا کہ اللہ شفا دے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، پہلے آپ کو طبیب کے پاس جانا ہوگا، جو دوائی دے گا وہ بھی کھانی پڑے گی، جو پرہیز کہا وہ پورا کرنا پڑے گا، پھر آپ کہیں گے کہ مولا تو مجھے شفا عطا فرما۔ تو یہ ایک نظم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ ظہر کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرتے ہیں تو کوئی ملنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت کو آپ پڑھیں گے تو ایک ایک منٹ جو ہے آپ کی زندگی کا وہ نظم و ضبط سے عبارت نظر آتا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے مختلف آداب بیان کیے، مجلس کا ادب بتایا گیا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے آ کے کہا مجھے اجازت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک آپ کو سنا رہا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر ڈیوٹی لگائی گئی ایک صحابی کی کہ اسے بتاؤ کہ مجلس کا ادب کیا ہے، تو پھر اسے بتایا گیا کہ جب تم سامنے آئے ہو تو پہلے کہو السلام علیکم، پہلے سلام کرو پھر اجازت مانگو۔ اس نے ایسا ہی کیا، امام الانبیاء نے اس کے سلام کا جواب دیا، فرمایا وعلیکم السلام، اب تمہیں اجازت ہے، تم بیٹھ سکتے۔ اور میں کہتا ہوں جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب مل جائے اس کا مقدر کا کیا کہنا۔ خطبے سے پہلے جب خطبہ ہم شروع کرتے ہیں تو 3 مرتبہ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی منشا ہوگی، مجھے یہ یقین ہے کہ میں اس لیے شوق کے ساتھ پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھتے ہوں گے کہ کبھی گنبد خضرا سے ہمیں بھی جواب آئے کہ اے میرے امتیو، مسجد النور میں مجھ پر درود و سلام پڑھنے والوں تم پر بھی سلام۔ تو نظم و ضبط کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ امام قرطبی نے لکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کوئی شخص مسجد نبوی یعنی مدینہ کے رہنے والا نہ ہوتا، باہر سے ملنے کے لیے آتا تو آپ اسے پہلے حضور کی مجلس کے آداب سکھایا کرتے۔
کسی نے کہا تھا نا، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، کہ اللہ کے عرش کے نیچے گنبد خضرا ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اتنی نازک ہے کہ فرمایا جنید و بایزید جیسے ولی کامل بھی اپنا سانس بھی اونچا نہیں لیتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آداب سکھائے زندگی کے، نظم و ضبط خود سکھایا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کو دیکھا کہ مختلف ٹولیوں میں پھر رہے، بیٹھے ہوئے، کوئی ادھر ٹولی بنا کے بیٹھا ہے، کوئی یہ ہمیں بھی بعض اوقات نظر آتی ہیں چیزیں کہ کسی محافل میں ہم جمع ہو تو باقاعدہ کہنا پڑتا ہے جناب پہلی اگلی جگہ فل کر لیں، کوئی کھڑا ہے تو بیٹھ جائیں۔ تو محفل کے آداب کو سکھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اکٹھے ہو کے بیٹھو، اکیلے اکیلے تنہا نہ بیٹھو۔ وجہ بیان کی، فرمایا شیطانوں میں کچھ بھیڑیے ہوتے ہیں، جب انسانوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس لیے جماعت کے ساتھ رہو تاکہ تم شیطان کے حملوں سے بچے رہو۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو رہی تھی، کچھ لوگ کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑا تھا، میں وہیں بیٹھ گیا۔ لیکن ہم یہاں عجیب ماحول بنا دیتے ہیں، بعض اوقات خود بیٹھے ہیں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے، کسی کو جگہ دے رہا ہے، کوئی بندہ کھڑا ہے، کوئی سنتیں بعد میں ٹائم دیا جاتا ہے درمیان میں ہی شروع کر دیتے ہیں۔ روکنا پڑتا ہے بعض اوقات نظم کو برقرار رکھنے کے لیے، تو پھر وہ غصہ بھی کر جاتے ہیں کچھ دوست۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا تو اسی وقت عمل کر دیتے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گفتگو کرنے کے آداب سکھائے۔ سفر کرنا ہے تو کیا ادب ہونا چاہیے؟ فرمایا جب تم سفر پہ جاؤ تو اپنا ایک امیر مقرر کر لیا کرو، جو فیصلہ کرے اسے مانا کرو۔ امام الانبیاء خود جب مسجد نبوی سے مدینہ شریف سے جاتے، کسی سفر پر کسی جہاد پر، اپنا نائب چھوڑ کر جاتے تاکہ پیچھے بھی نظم برقرار رہے۔ تو گفتگو کرتے وقت بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہوتے تو کوئی شخص درمیان میں بولنا چاہتا، اپنی بات کرنا چاہتا، تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے جب تک اپنی بات مکمل نہ کر رہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ دو بندے گفتگو کر رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے قطع کلامی معاف، تو اپنی بات شروع۔ بھئی آپ نے معافی مانگی، آپ کو معافی مل گئی ہے، آپ کو اجازت مل گئی ہے جو آپ نے اپنی بات شروع کر دی۔ بھئی ہم نے معاف کیا نہیں، آپ نے قطع کلامی کہا اور اپنی بات شروع کر دی۔ ہر بات کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، اور جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے نا جی، وہ ایک جملے سے ہی سیکھ جاتے ہیں۔ آپ روڈ پہ جاتے ہوئے نا آپ دیکھیں گے اکثر کہ بڑی جلدی ہوتی ہمیں، کوئی ہارن دے رہا ہے، کوئی کراس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اوور ٹیک کرنا چاہ رہا ہے، تیزی سے آگے جانا چاہ رہا ہے، تو ٹرکوں کے پیچھے بعض اوقات نا ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، کہنا تو لنگ جا ساڈی خیر ہے، تو لنگ جا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی ساڈی خیر ہے، یہ بڑا مزیدار ہے ویسے، کہتے ہیں تو جت جا، تو کامیاب ہو جا، تو گزر جا۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا، ہارن دا مل ہیرا۔ تو کبھی کبھی قربانی دے دینی چاہیے دوسروں کے لیے، اس سے نظم و ضبط برقرار رہتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو لائیں۔ خوبصورتی، حسن کاری یہ انسان کو بڑا بلند کرتی ہے، یہ انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیتی ہے، اور اللہ نے تو ویسے ہی انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
اے انسان میں نے تمہیں بڑا خوبصورت بنایا ہے، تیرا بڑا شرف ہے، تیرا بڑا کمال ہے، لیکن اگر تو بے ترتیب زندگی گزار کر نظم و ضبط سے خالی ہو کر اپنے آپ کو اسفل السافلین میں شامل کرنا چاہتا ہے تو یہ تیری اپنی مرضی ہے، یہ تیرا اپنا انتخاب ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے انسان کے لیے اس کائنات میں رزق کو پھیلا دیا ہے، یعنی زمین و آسمان میں اس کا رزق رکھ دیا، بالخصوص زمین میں۔ اب آپ دیکھیں ہر چیز زمین کے اندر ہے، سبزیاں پھل کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے، معدنیات زمین سے، انسان کا جو وجود بنا ہے وہ بھی اسی مٹی سے بنا ہے، اور اس نے اسی مٹی کے اندر دوبارہ چلے جانا ہے، یعنی ساری چیزیں ملی مٹی سے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ انسان میں نے سب کچھ بنایا ہے تیرے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کائنات کی ہر چیز ہم نے تیرے لیے بنائی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں ہے جہاں کے لیے۔ وہ مٹی سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ نے تیرے اندر سارے خزانے کیوں رکھے ہیں؟ تو مٹی نے کہا جب سے میں مٹی ہوں، مٹی نے کہا جب سے میں مٹی ہوں تو اللہ نے سارے خزانے میرے اندر رکھ لیے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا ایمی کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اس لیے نظم و ضبط بڑا ضروری ہے دوستو۔ آج اگر عملی مثال اب کبھی دیکھنا چاہیں نا کہ جس قوم نے نظم و ضبط کو قائم کیا تو وہ جو فرعونی طاقت تھی نا وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور آپ ان کی اصل کو دیکھیں گے تو انہوں نے نظم و ضبط کیسے قائم کیا، تو ان کا بچہ بچہ قرآن کے ساتھ مل گیا ہے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا انہوں نے بنا لیا۔ نیشنل ٹی وی پہ قرآن کی تلاوتیں اتنی خوبصورت ہمیں اس قوم کی نظر آتی ہیں۔ تو جو قوم قرآن سے جڑ جائے اللہ اسے عروج اور بلندیاں عطا فرما دیتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔